السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، اٹ از می ہانیہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ آج کے ریئیکشن میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے بارشوں اور سیلاب سے، تو اس کے لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اور پھر سے پہلے کی طرح امن اور سکون سے ہم رہیں۔ جو آج کل افراتفری ہر کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہوا ہے، اور مال مویشی لوگوں کے بہہ گئے، اور اتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے کہ جس کا خمیازہ کب تک لوگ بھگتتے رہیں گے۔ یقیناً سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی، اور یہ سب سیلاب جو ہے وہ یہ پانی ایک تو بارشوں کی وجہ سے آیا ہے، اور دوسرا انڈیا نے جو سیلاب کا پانی تھا وہ ہماری طرف کر دیا ہے، جس سے اور زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ مالی نقصان تو پھر بھی کسی طریقے سے پورا ہو جائے گا، لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تو کسی صورت بھی بھرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب بات کریں گے سوشل میڈیا پر جو جھوٹی اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ رجب بٹ کے گھر میں پانی گھس آیا ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں۔ ہاں، پانی ان کی سوسائٹی میں آیا ہے، لیکن رجب بٹ کا گھر جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، جس سے جو علاقہ محفوظ رہا پانی سے۔ میں کہتی ہوں رجب بٹ کا گھر کیا، اللہ پاک ہر گھر کو محفوظ رکھے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ رجب بٹ کی پوری سوسائٹی میں پانی آ چکا ہے، اور خطرہ تو ہے ان کے گھر کو بھی، لیکن رجب بٹ نے انسٹا پہ آ کے یہ کہا ہے کہ ہماری طرف ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ویسے سوسائٹی میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ سب کو سیف جگہ پہ چلے جائیں۔ اور میں نے صبح ڈاکٹر نبیہ کا بھی دیکھا گھر، ان کا بھی اسی سوسائٹی میں، اور بہت برا حال تھا ان کا، بیچارے کے گھر کا سارا سامان خراب ہو چکا تھا، جو کہ وہ اوپر والے پورشن میں شفٹ کروا رہی تھی۔ تو بہت ہی برے حالات تھے۔ تو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ لوگ اتنا پیسہ لے لیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اس سوسائٹی میں پانی آتا ہے، کیونکہ یہ راوی کی جگہ پہ بنی تھی جو کہ یہاں غیر قانونی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپروول کروا لیا اور یہ سوسائٹی بنا لی جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ چلو ہمیں کیا، اگر انسانی جانوں سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ اور ان کے گھر کا جو بیک ایریا ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ پانی آ چکا ہے، اور بہت ہی برا حال ہے۔ چلے الحمدللہ، اللہ پاک ان کے بھی گھر سیف کرے جن کے گھروں میں پانی آ چکا ہے یا جو بچ گئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس ناگہانی آفت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر بری نظر سے ہمارے ملک کو بچائے، اور سنا ہے کہ انڈیا نے اور زیادہ پانی چھوڑ دیا ہماری طرف، بس اللہ ہی رحم کرے۔ اب تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ بارش کا سلسلہ تھم جائے اور ہم خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ اب یہاں پر بات کریں گے کچھ ایمان کے حوالے سے۔ اس طرح کی افواہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ انٹرویوز وغیرہ لینے ماں جی کے پاس گئے ہیں اور وہاں بھی ایمان نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ شاید اوپر کے پورشن میں ہو یا اپنی امی کے گھر ہو، وہ تو آپ لوگ جانتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ان لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ابھی تک۔ جب تک وہ خود آگے اناؤنس نہیں کریں گے تو ہم اپنے طرف سے کیا سرائی کیوں کریں اور غلط قسم کی خبریں کیوں پھیلائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت بھی تو سوچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے درمیان میں ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یوٹیوبر جو جا رہے ہیں انٹرویو لینے وہ اس کھوج میں جا رہے ہیں کہ ایمان گھر میں ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ ٹول لینے والی مائیں نہیں جو ہوتی، وہ اس قسم کے یوٹیوبر ہیں، اور جا کے گھر میں اور چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ایمان نظر تو نہیں آ رہی۔ پوچھنے کی تو ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آگے سے بےعزتی نہ ہو جائے، اور اتنا پرسنل سوال ہم کیوں پوچھیں۔ بھئی جو بھی مسئلہ ہے ان کے گھر کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بتا دیں گے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے مائیوں کی طرح ٹول لینے کی؟ یقیناً کہ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہوگی۔ اور اسی طرح کے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کر اکثر لوگ نیچے آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور رجب بٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھی آپ بات تو پوری دیکھ لیں، سن لیں کہ کیا پتہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہیں بھی یا نہیں۔ اگر مسائل ہیں وہ ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس طرح سے بھر کے گالی کسی کو کیوں دیں جب ہمیں اصل مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فضول پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں اور گالیاں لوگوں کو بھر کے دینا شروع کر دیں۔ اور اس ویڈیو کے نیچے اتنی رجب بٹ کو گالیاں پڑ رہی تھی کہ بس کہ ہمت ہے اس آدمی کی کہ اتنی ساری گالیاں برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جی سوشل میڈیا پہ جو آتا ہے اسے گالیاں تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ کئی لوگ گھر سے تنگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ اور نہیں ملتا تو ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اپنے دل کے بھڑاس نکالتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہی تھی، ہم انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ اگر رجب بٹ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور جس کی اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے معافی بھی مانگی ہے، لیکن اس کے گھریلو معاملات میں بھی کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو
इंशाल्लाह वो भी मसला जल्द ही हल हो जाएगा। और रजब और ईमान की कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो रजब भट्ट के हेटर्स ने किया है, जो कि इस आग में ना पानी डालते रहे, पानी के बजाय तेल डालते रहे हैं, और ताकि चिंगारियाँ दूर दूर तक फैले और इनकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाए। बंदा किसी की दुश्मनी में इतना ना बढ़ जाए कि उसकी जान का दुश्मन बन जाए, उसके घरेलू मामलात में इतना बढ़ जाए कि उसकी घरेलू ज़िंदगी तबाही के दहाने पर आ जाए। तो हमें बहैसियत मुसलमान सोचना चाहिए कि हम किसी भी फ़िरके या मज़हब को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पाक ने कहा है कि किसी भी फ़िरके या मज़हब को बुरा मत कहो। अगर हम किसी को कहेंगे तो ज़ाहिर है वो उल्टा हम पे ही आएगी बात। तो इसलिए किसी के घरेलू मसले में इतना बंदे को चिंगारियाँ नहीं फेंकनी चाहिए कि अगले की जो लाइफ़ है वो मरने के करीब आ जाए। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। लेकिन अगर एक बंदा आके सोशल मीडिया पर माफ़ी माँग रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने ईमान के साथ अच्छा नहीं किया, मैं भी कहती हूँ कि अच्छा नहीं किया। लेकिन एक ये भी तो आप याद रखिए कि एक ब्लॉगर है, उसने रोज़ी-रोज़गार जो है उसका एक ये वीडियो बनाना ही है, और उसके लिए उसे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है कि कभी वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता है, कभी दूसरे मुल्क, तो ज़ाहिर है वो उसे साथ ले लेके कहाँ जाता फिर। तो उसके लिए इसको दोस्तों की ज़रूरत होती है, और यकीनन दो लोग ये वीडियोज़ जो दोस्तों के साथ होती है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके लिए ये भी लोगों को गालियाँ देना नहीं बनता कि हाँ, गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के दरमियान, जो कि इंशाल्लाह वक्ती तौर पे है, और ये दूर हो जाएगी जब उनका बेबी इस दुनिया में आएगा। तो जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो यकीनन माँ बाप की सुलह हो जाती है, और इनका भी मसले इतने बड़े नहीं हैं, यकीनन हल हो जाएँगे। अगर ये चिंगारियाँ फेंकने वाले बाज़ आ जाएँ और नए से नया शोशा और नई से नई वीडियोज़ अगर ये सामने लाना छोड़ दें, तो यकीनन ये सब मसले मसाइल हल हो जाएँगे, और ये दोनों कपल आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके कपल को सलामत रखे और इनकी जोड़ी कभी भी ना टूटे। और मेरी तो दुआ है कि दोनों हमेशा साथ रहें, क्योंकि ईमान मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मासूम सी और प्यारी लड़की है, और दोनों का कपल बहुत ही अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया से अगर हट के ये अगर एक नॉर्मल कपल होता तो यकीनन ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आता है उसे हमेशा ज़लील और ख्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे भी होते हैं, जहाँ सपोर्टर होते हैं वहाँ हेटर भी होते हैं, और यकीनन ये बहुत ही एक मुश्किल फील्ड है जिसमें ब्लॉगिंग करना और ये यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाना, यकीनन बहुत बड़े-बड़े हेटर छुपे हुए हैं, जो कि इसी ताड़ में होते हैं कि किसी बंदे से गलती हो और हम उस पे तानों की, गालियों की और बरसात कर दें। यकीनन ये बहुत ही गलत बात है कि हमें सोशल मीडिया को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि किसी को गालियाँ देने के लिए। हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। व्लॉगिंग से जहाँ पैसा मिलता है, इज़्ज़त शोहरत नाम मिलता है, वहीं पे ज़लालत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, और यकीनन गलती हुई है रजब भट्ट से, अगर उसने माफ़ी माँगी है तो हमें बहैसियत मुसलमान माफ़ कर देना चाहिए। कुछ भी हुआ है, माज़ी में जो भी हुआ है, हमें भूल भूल के नए तरीके से इब्तिदा करनी चाहिए। यकीनन हम सब का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि किसी की भी गलती को माफ़ करें। यहाँ सोशल मीडिया पे अगर किसी से गलती हो जाए और वो सच्चे दिल से भी तौबा कर ले, तो यही कहेंगे लोग कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो यकीनन ये बहुत ही बुरी बात है, किसी को भी इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।